طلال حیدر نے جیسے برسوں پرانی دل میں چھپی آرزو کو آج الفاظ کا جامہ پہنا دیا۔ شائستہ دم بخود بازی کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھنے لگی۔ وہ یہ صورتحال تصور کر کے تو یہاں نہیں آئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ احمد کا قصہ سن کر یہاں ایک تماشا لگ جائے گا۔ چچا غیرت میں آ کر عنایا کو تھپڑ رسید کریں گے اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کمرے میں لے جا کر اسے قید کر دیں گے۔ عنایا کا گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا، جاب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جب طلال حیدر سے اس بابت دریافت کیا جائے گا تو وہ کہکا لگا کر کہے گا کہ میں نے تو عذرا ہمدردی عنایا کی مدد کی تھی، ورنہ عنایا جیسی غریب اور چھوٹے سے محلے میں رہنے والی لڑکی سے بھلا ترس یا ہمدردی سے آگے کا کوئی رشتہ بن سکتا ہے؟ اس کے آگے پیچھے تو طرح دار، ماڈرن اور دلکش لڑکیوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اسے عنایا سے کیا دلچسپی ہوگی؟ عنایا کی جگ ہسائی ہوگی، بات پورے محلے میں پھیلے گی کہ کس طرح پہلے اس نے پرنسپل کے بیٹے کو پھسلانا چاہا، لیکن جب وہاں دال نہیں گلی تو طلال حیدر کی دولت پر نظریں رکھنا شروع کر دیں۔ اس طرح وہ احمد کی بے عزتی کا بدلہ لے کر اس پر ثابت کر دے گی کہ ہم سفر بننے کے لیے شائستہ سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی بہتر انتخاب نہیں ہو سکتا۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور جس اسکول میں آج تک وہ نوکری کرتی آئی تھی وہی اسکول اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ لیکن حالات کا رخ بدلتا دیکھ کر اسے اپنے سہانے خواب مٹی میں ملتے ہوئے نظر آنے لگے۔ شائستہ کی حالت سے بے نیاز ظفر صاحب مسکرا کر طلال حیدر کی سمت دیکھ رہے تھے۔ پہلے میں اپنی بیٹی کی رضامندی جاننا چاہوں گا، اس کے بعد ہی میں اپنا فیصلہ سنا سکتا ہوں۔ طلال بے بسی سے اپنے جوتوں کی نوک زمین کی سطح پر پھیرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا صاف انکار کر دے گی، وہ طلال حیدر کا ساتھ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ظفر صاحب عنایا کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عنایا نے انکار کرنے کے لیے لب کھولنے ہی چاہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ انکار کریں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ عنایا نے شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اب مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا جائے گا؟ میں آپ کو جذباتی طور پر بلیک میل نہیں کر رہا۔ انہوں نے جیسے عنایا کی سوچ پڑھ لی۔ جب آپ کی نام نہاد دوست نے کسی احمد نامی شخص کا نام لیا تو میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اسکول میں کیا ہوا، میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی کچھ ایسا نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھک جائے۔ شاید ہر باپ کو اپنی اولاد پر اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ عنایا کی آنکھیں جھلملانے لگیں، لیکن انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ طلال حیدر آپ کے لیے ایک موزوں انتخاب ہیں۔ مجھے اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی بات، وہ عورت کی عزت کرنا جانتا ہے۔ آپ چاہیں تو ابھی انکار کر دیں، میں آپ سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں گا، اور اگر چاہیں تو میرے یقین پر بھروسہ کر کے دیکھیں، آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ طلال کا رواں رواں کان بن کر عنایا کے جواب کا منتظر ہوا۔ اب عنایا نے اپنا فیصلہ سنانا تھا، یا شاید فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب صرف اس کے جواب کی خانہ پوری کرنا باقی تھی۔ عنایا نے ضبط سے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ابا، میں آپ کے یقین پر اعتبار کرنا چاہتی ہوں، عنایا نے بدقت الفاظ ادا کیے۔ انہوں نے مسکرا کر عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ نم آنکھیں صاف کرتی اندر کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ طلال کی کیفیت دیکھنے والی تھی۔ اتنے آرام سے عنایا نے اس کے ساتھ کی حامی بھر لی۔ کیا واقعی وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا خوشیوں کے شادیانے اس کے منتظر ہیں، یا زندگی اس کا ایک اور امتحان لینے جا رہی ہے؟ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 53۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔